بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پہ۔ کیسر انجم دستر پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آئی پی پی نیوز کا یہ پروگرام ہم نے اس لیے شروع کیا تھا تاکہ عوام کے مسائل کو بلند و بالا ایوانوں میں بیٹھے ہوئے بحث حکمرانوں تک پہنچا سکیں۔ پاکستان انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ عوام زندہ لاشیں بن کے رہ گئی ہے۔ کیا آج کے یہ حالات اور واقعات پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے یا تنازلی کی طرف؟ اور جس قسم کے حالات پیدا ہو گئے یا ایک سازش کے تحت کیے گئے یا کیے جا رہے ہیں، اب ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں۔ ہمارے اپنے ہی ہمارے دشمن ہیں۔ ہمارے وہ اپنے جن پہ ہم نے آس و امید لگا رکھی تھی، وہ ہماری آستینوں کے سانپ بن چکے ہیں۔ کاش رجیم چینج کہ یہ حکمران عوام کی قسمت کے فیصلے صحیح طرح کرتے تو آج عوام آٹے کو نہ ترستی، گھی کو نہ ترستی، ادویات حاصل کرنے کے لیے در بدر نہ پھرتی، بجلی کا بل دینے کے لیے مشکلات سے نہ گزرتی۔ گزشتہ روز جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ تاریخ 9 مئی کو کبھی نظر انداز کر ہی نہیں سکتی۔ جس طرح سے جناح ہاؤس لاہور، جہاں کور کمانڈر لاہور کی رہائش گاہ ہے، وہاں جس طرح توڑ پھوڑ کی گئی، لوٹ مار کی گئی اور آگ لگا کے ہم نے جو ثابت کیا، ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ کیا جب یہ شر پسند عناصر جو اس ریلی میں تھے یا جو آ رہے تھے جناح ہاؤس کور کمانڈر کے گھر کی طرف، کیا حکومت اتنی بے بس تھی کہ ان کو راستے میں روک نہ سکی؟ اکثر اوقات تو بڑے بڑے کنٹینر لگا کے سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں، لیکن کل کیا ہوا؟ ہم مذمت کرتے ہیں ہر محب وطن پاکستان، کل جو کچھ ہوا اس کی دل کی گہرائیوں سے اور خون کے آنسو روتے ہوئے مذمت کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ کون ہیں جنہوں نے یہ مواقع فراہم کیے کہ جی ایچ کیو کے گیٹ تک پہنچے، ہر جگہ آگ لگائی اور آج ریڈیو پاکستان پشاور کا جو حال کیا اور جو املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنے کی شاید ضرورت ہی نہیں۔ تاریخ کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ ایک بیان آئی ایس پی آر کا، انہوں نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ایک بیان مریم نواز کا جو کہتی ہیں کہ بلوائیوں نے حملہ کیا۔ جب عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا، جب جمہوریت کا گلا گھونٹا جائے گا، جب آئین کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، جب کمزور کو انصاف نہیں ملے گا، سرمایہ دار اور طاقتور کو انصاف کے نام پہ نوازا جائے گا، اس کے سارے جرم معاف کر دیے جائیں گے، اربوں روپے لوٹے ہوئے ان کو یک جنبش قلم اس تحریر کو ہی مٹا دیا جائے گا۔ کیا یہی انصاف ہے؟ یہی قانون ہے؟ ہمارے ہاں دوہرا معیار ہے۔ غریب کے لیے الگ قانون،
امیر کے لیے، طاقتور کے لیے، حکمرانوں کے لیے الگ قانون؟ کیا ہم پاکستان کے عوام بھیڑ بکریے ہیں؟ واقعی ہمارے دامن میں اب کچھ بچا نہیں ہے. ہم پہلے ہی اپنے ایک بازو کٹوا کے بھی ہوش میں نہیں آئے. کیا جلسہ جلوس کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے؟ لیکن املاک کو جلانا، دہشت گردی پھیلانا اور کسی کی جان لینا، یہ دہشت گردی سے بھی بڑا جرم ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹی سی چنگاری آہستہ آہستہ آتش فشاں بن گئی. آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ ذرائع یہ کہتے ہیں، تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگنے والی ہے اگر سیاسی جماعتوں سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو نکال دیا جائے گا. اس جماعت پہ پابندیاں لگائی جائیں گی تو کیا آنے والے دنوں میں ہمارا وطن پاکستان متحمل ہو سکتا ہے کسی نئے طوفان کا؟ ہرگز نہیں. جو کل ہوا، جو آج ہوا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن کسی کو بلوائی کہنا، کسی جماعت کے کارکن کو یا کارکنان کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ظلم ہے، زیادتی ہے اور اخلاقیات کی حدود سے یہ تجاوز کرنے کے برابر ہے. جب محترمہ مریم نواز صاحبہ نیب میں پیش ہوئیں تو جب پتھراؤ کیا گیا تو اس کو کیا نام دیں گے؟ کیا وہ بلوائی تھے؟ جب نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ پر حملہ کروایا، توڑ پھوڑ کی، تو کیا وہ بلوائی تھے؟ کیا پیناما کیس عمران خان نے نکالا تھا یا عمران خان نے کہا تھا کہ پیناما میں یہ انوالو ہے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ اربوں روپے لوٹ کر باہر لے جانے والے، 50 روپے کے اسٹامپ پہ ضمانت دینے والے روشنیوں کے شہر لندن میں ہیں اور عوام اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے. دوسری بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت ساری قوتوں نے مل کر کوئی حل نہ نکالا اور اس کو سختی سے، طاقت سے دبانے کی کوشش کی گئی تو یہ چنگاری آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے گی. یہ گرفتاریاں اور عمران خان کے کیس کو اجاگر کر کے، اس کا میڈیا ٹرائل کر کے ہم اس قوم کو کیا دینا چاہتے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ کیا آنے والے دنوں میں ہم اپنی نسلوں کو کیا جواب دیں گے؟ ہم ان کو کیسا پاکستان دینا چاہتے ہیں؟ فوج ہمارے بدن میں روح کی طرح ہے. اب فوج پاکستان عوام کی آن، شان، جان ہے. ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پاک افواج کی طرف کوئی انگلی بھی اٹھائے. اور آج جس طرح افواج پاکستان کو اس گندی سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے اور جو کچھ سوشل میڈیا پہ ایک ہنگامہ برپا ہے، یہ ہمارے وطن کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہم اپنے وطن کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا. عدلیہ اور عسکری قوتیں اور سیاسی پارٹیاں، ان کو مل کے کوئی ایسا راستہ نکالنا ہوگا کہ ملک میں امن ہو اور عوام اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں اور انتخابات وقت پہ ہوں. اللہ تبارک تعالی ہمارے وطن کو، ہماری بہادر اور غیرت مند فوج کو
سلامت رکھے اور ان پر نظر بد اور حاسدوں کی نظر سے بچائے، آمین۔